अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 24 नवंबर 2025 और नवंबर तकरीबन इख्तिताम को है। चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं और दिसंबर से मैं कुछ हालात तब्दील होता देख रहा हूँ। ज़िमनी इलेक्शन पे गुफ्तगू करेंगे और सादा अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल गई है। पीपल्स पार्टी के सहारे रहेगी। पीपल्स पार्टी को बगैर चल नहीं सकती, एक तो ये याद रखिएगा। मैं आपको पहले बता दूँ, बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने रख देता हूँ। वफाकी आनी अदालत में जजेस सीनियरिटी पे क्या हुआ और क्या कोई प्रिंसिपल स्टैंड था, इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे हम, ठीक है ना जी। और लाहौर हाई कोर्ट में लार्जर बेंच, ट्विटर पे पाबंदी और ततीमा बयान, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के हवाले, बड़ी मज़ेदार हेयरिंग रही है। वो मुनासिब यही होगा कि वो मैंने मीडिया से डिस्कशन की है वही आखिर में चला दूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी तफसील आपके सामने ज़रूर रख दूँगा। सबसे पहली बात है, वफाकी आइनी अदालत में जजेस की सीनियरिटी की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए आज मुकर्रर थी, आइनी बेंच के सामने लगी हुई थी और अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज हो गई, जो कि फ़ैसला किया हुआ है वकला ने कि आइनी अदालतों के सामने जो है वो पेश नहीं होना इसमें। और याद होगा आपको कि ये 5 जजेस की अपीलें थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी शामिल थे। उनके वकला जो है मुनीर मलिक, फैसल सिद्दीकी एडवोकेट और शोएब शाहीन एडवोकेट के नाम पुकारे गए, मगर कोई भी अदालत में पेश ना हुआ। और ये जो अपीलें हैं ना, ये खारिज कर दी। और जो कमाल की ज़बरदस्त बात जो है ना, बड़ी मज़ेदार बात आपके सामने रखनी है। एक तो वो प्रिंसिपल स्टैंड है, मैं क्या होता है इस वजह से पेश नहीं हुई, इसको रेस्टोर करने की एक दरख्वास्त डाल के पड़ी रहेगी। वो लगानी कब लगानी है वो बात की बातें हैं, लेकिन रेमेडीज़ जो है ना, रेमेडीज़ लेस नहीं है ना, यानी अपना प्रिंसिपल स्टैंड भी लेकर चलना है और बाकी चीज़ों को भी लेकर चलना है। ये ज़रा आपने बारीकी के साथ समझना है इस चीज़ को, ताकि आपको समझ आ सके कि असल हालात और वाक़यात हैं क्या। और जब जो सूरत हाल जो है आइनी बेंच के सामने जो दोस्त था आप बताते हैं, और वहाँ इमरान खान के वकील ने कहा कि उन्हें हदायत देने के लिए इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, जेल हुकाम को इस मिलने की इसकी इजाज़त दी जाए। अब इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, हाजी अमीनुद्दीन साहब के रिमार्क्स बड़े मज़ेदार हैं। उन्होंने कहा जिस अदालत ने उन्हें जेल भेजा है वहीं जाएं, हमारी अदालत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी हदायत लेने के हवाले से तो बिल्कुल अदालत कह सकती है। किसने कहा? एक बंदा कैद के अंदर है, वो मुलाकात एक अलग इशू है, लेकिन जो आपका केस है, केस के कॉन्टेक्स्ट में मतलूबा अदालत जिस अदालत के सामने वो बिल्कुल कह सकती है, ठीक है। और अब जो नज़र आ रहा है कि उसको मज़ीद ताकतवर, अच्छा एक और बात बताता चलूँ आपको, आइनी अदालतों को मज़ीद ताकतवर बनाने की कोशिश की जा रही है और वफाकी आइनी अदालत ने 4 सूबों में अपनी रजिस्ट्रियाँ जो है ना कायम करने और वीडियो लिंक की सहूलत फ़राहम करने का फ़ैसला कर लिया। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो सीनियर जज हैं, और उन्होंने कहा जी इस वक्त वफाकी अदालत ये ट्रांजिशन के मरहले से गुजर रही है और प्रिंसिपल सीट को सूबाई रजिस्ट्रियों के साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मुंसलिक, को बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है वो वीडियो लिंक के ज़रिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ये एक एडवांटेज ये था कि आप जूम लिंक के ज़रिए भी, और ये अच्छी फैसिलिटी थी, वन मस्ट एडमिट, और इसमें क्रेडिट जाता है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का कि उन्होंने इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर चले और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, लेकिन नेगेटिव बातें अपनी जगह, कसूलों की बातें अपनी जगह, लेकिन ये एक एडवांटेज अच्छा था। और जैसा कहा था वैसा ही आपके सामने आ गया। असूली तौर पर ज़िमनी इंतखाब का लाहौर का भी बाइकआउट होना चाहिए था और हरीपुर का भी बाइकआउट होना चाहिए था। उमर अयूब साहब ने नाहल किया है ना, जब बाकी जगहों पे आपने बाइकआउट किया तो ये 2 जगह बाइकआउट होना चाहिए था, इसमें हर्ज क्या था। और बाइकआउट होने की वजह से टर्नओवर कम होना था, जैसे बाकी जगहों में आपने टर्नओवर की पोजीशन देखी है। लेकिन यहाँ अब इलेक्शन कमीशन को देखें, यहाँ फॉर्म 45-47 सारे एक तरफ रह गए, आप फॉर्म 45 इकट्ठे करते रह गए। वो जो फॉर्म 45 वहाँ गए सिस्टम के अंदर, वो आप अब लड़े जाएँ अदालतों के सामने। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अभी तक पहले फैसले हो गए, आप खुद अंदाज़ा लगा लें इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हम कहाँ खड़े हैं, हम किस जगह खड़े हैं। आप ज़रा ये सोचें इस बात को सामने रखते हुए, ये बड़ी वजाहत के साथ मैं बताता चलता हूँ और मैं एक एक जिक्र आपके सामने रखता हूँ कि कहाँ खड़े हैं इस वक्त। लेकिन यहाँ ये बात याद रखिएगा कि यहाँ जो हालात है ना, और उसके मुताबिक लेकर चलना, ठीक है ना जी। ज़िमनी इंतखाबात के कॉन्टेक्स्ट से जो 2 नताइज तो बड़े अहम है आपके सामने डिस्कस करने वाली। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिल चुकी है
سادہ اکثریت پیپلز پارٹی پر پہلے جیسا انحصار نہیں رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ 21 فروری کی نمایاں مثالیں سامنے آئیں. قومی اسمبلی کی تمام 6 نشستیں جو ہیں جیتنے کے بعد مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کر لے گی, اور یوں اپوزیشن لیڈر کے معاملے میں بھی جاری بحث ختم ہو جائے. یعنی وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جناب وہ اپنا مسلم پاکستان تحریک انصاف کا اپوزیشن لیڈر بنانا ہے, تو اب پیپلز پارٹی سامنے آئے گی, اور نیا فرینڈلی جو اپوزیشن لیڈر جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی سے منتخب کیا جائے گا. یعنی وہ نہیں یعنی وہ جو ایجنڈا لے کر چلنا چاہتے ہیں, اور یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہے. چلو, اور ضمنی الیکشن میں انتخابات میں جو نا نون لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے رانا ثناء اللہ کے داماد رانا احمد شہریار اور طلال چودھری کے بھائی بلال بدر مناظر رانجھا کے بیٹے سلطان رانجھا, کلن نسیم نیازی کے بھتیجے علی حیدر نیازی اور اختر نواز کے بیٹے بابر نواز, راجہ ریاض کے بیٹے راجہ دیانیال, چودھری طفیل جٹ اور ان کے بھائی حنیف جٹ شامل ہیں, اور اطاعت رڑا کے بھائی جو پہلے ہی جو آپ کو پتہ ہے. اور ٹرن اوور جتنا رہا وہیں آپ اندازہ لگا سکتے. ہری پور کے الیکشن واضح طور پر تحریک انصاف جیت رہی تھی, اور دھاندلی کے ذریعے الیکشن جیت لیا انہوں نے. کرتے رہے جو مرضی کہنا آپ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اٹ میک نو ڈفرینس فار دیم. فیڈرل کانسٹیبلری جو ہے نا, جو خودکش دھماکہ ہوا ہے, ابتدائی رپورٹ تیار کر, بڑی تکلیف دہ بات ہے. روکن رہی دہشت گردی یہاں پر اتنا کچھ کرنے کے باوجود بڑے مسائل ہیں. اور پولیس رپورٹ کے مطابق کیا کہ ایک خودکش حملہ آور جو ہے نا پیدل چلتا ہوا سنہری مسجد روڈ کی جانب سے ایف سی ہیڈ کوارٹر کے مرکزی کے سامنے پہنچا. چادر اوڑھ رکھی تھی, مرکزی گیٹ کے ناکے پر خود کو دھماکے سے اڑایا, اور مرکزی گیٹ پر ہونے والے خودکش دھماکے کے نتیجے میں 3 اہلکار جو ہے نا وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے. اور اس دھماکے کے فوراً بعد شلوار قمیض پہنے 2 حملہ آور جو ہے نا سائیڈ گیٹ سے ایف سی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے. دونوں خودکش حملہ آوروں کے پاس رائفلز اور ہینڈ گرنیڈ تھے. خودکش حملہ آور جو ہے نا اندر داخل ہونے کے بعد دائیں جانب مڑے اور موٹر سائیکل سٹینڈ پر پہنچ کے دہشت گردوں کو مرکزی گیٹ کے 30-40 میٹر کے اندر ہی مار دیا گیا. اور مقصد یہ تھا جو بتایا گیا, یرمغال بنانا تھا. چلیں اب یہ سارا فیصلہ تو آپ خود دے سکتے ہیں. اور ایف آئی اے کا یا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا مشہور زمانہ کیس ڈکی جو ہے, اور سعد الرحمان, اور اس کی ضمانت منظور ہو گئی ہے, اور جسٹس شہرام سرور نے ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت کی, منظور کرتے ہوئے 10 لاکھ کے مچلقوں کے عوض درخواست منظور کی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے خلاف بھی ملزمان کا مقدمہ درج ہو چکا ہے. دوسری ایک بڑی اہم بات ہے, لارجر بینچ تھا, 2 بڑے اہم لگے تھے, تتیمہ بیان سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ. یہ میں نے کیس جو ہے نا شیخ امتیاز محمود کی طرف سے بنایا تھا بنیادی طور پر. انہوں نے پہلے درخواست دی ایف آئی آر کی ڈیٹیل کو, 3 ایف آئی آر, لیکن بعد میں ایف آئی آر آ گئی, پھر دی وہ 5 ہو گئی. 5 کے بعد 6, 8, 10 مہینے کے بعد انہیں تتیمہ بیان میں سپلیمنٹ اسٹیٹمنٹ میں گرفتار کر لیا, جس طرح عمران ریاض کے بارے میں. اور یہ اوپن ہینڈڈ, جب مرضی جس کو مرضی گرفتار کر لیں, کس بنیاد کے اوپر. اب یہ سارا پروسیس جو ہے نا میں نے یہاں بیٹھ کر چیلنج کیا. اب اس کے حوالے سے جو وہ بات کر رہے ہیں یہ لارجر بینچ نے, انہوں نے کہا جی قانون سازی بہت ہو رہا ہے, کیا پروسیجر بن رہا ہے, جو کچھ بھی بن رہا ہے. میں دیکھیں نا, ایک میں یہ نہیں ہے کہ توڑنے والی باتیں ہیں, اس پہ قانون سازی اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے. وہ معاملہ جو ہے وزارت قانون, حکومت پنجاب اور وزارت قانون وفاقی حکومت, ان کے پاس بھجوا دی ہے کہ آپ جو یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں, ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, قانون کی بیکنگ کو سامنے رکھتے ہوئے, اس پر بیٹھ کر جو ہے نا آپ قانون سازی کریں. اس کا مطلب کیا ہے, جو میں بات کر رہا تھا کہ کمی, اور میں نے بلکہ وہاں عدالت کو بتایا کہ اس میں آپ کو یاد ہوگا نظر بندی کے آرڈر کے حوالے سے بھی اپنا لارجر بینچ نے مئی میں کہا ہوا ہے, غالباً مئی یا جون کے اندر کہا تھا, ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا تھا. عدالت چیف جسٹس علی نیلم صاحبہ نے کہا نہیں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے, لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دیا. دوسرا معاملہ جو تھا وہ ٹویٹر پہ اور انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے کے حوالے سے تھا, وہ معاملہ بھی بھجوا دی ہے جناب وزارت قانون کے پاس اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پاس. جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا, سنیے گا. اجازت چاہتا ہوں, السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد. آج لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ کی سربراہی میں لارجر بینچ کے سامنے تتیمہ بیان یا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ, جب دل چاہتا تھا ملزموں کو اٹھا لیا جاتا ہے, ایف آئی آروں کی تفصیل پتہ نہیں ہوتی ہے, اور ایک بندہ گھر سویا ہوا ہے, اگر پولیس پکڑ کے لائی ہے
تو وہیں اگر اس میں اس کی ضمانت ہوگی یا مقدمے سے اخراج ہو گیا تو فوراً کسی دوسرے مقدمے میں پکڑ لیتے تھے۔ اس کی قانونی حیثیت چیلنج کی گئی تھی کہ یہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ اس طرح نہیں ہے اور یہ ٹائم بھی ہونا چاہیے تھوڑے وقت کے لیے، یعنی فوراً سارا معاملات کو۔ آج عدالت نے یہ سارا معاملہ جو ہے وزارت قانون وفاقی اور صوبائی دونوں کو بھجوا دیا ہے اور 15 دن کے اندر اندر کہا کہ رپورٹ داخل کیا جائے کہ تمام ایف آئی آریں اویلیبل ہو۔ استغاثہ میں اگر فرض کریں آپ نے تتمہ بیان دیا تو تتمہ بیان کے بارے میں تفصیلات بھی ساری سامنے ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اور اس میں ٹائم لائن، اور اس میں سب سے جو بڑی بات ہے یہ سارا کچھ ہونے کے بعد قانون سازی کیا ہونی ہے، ایویڈنس ہے، قانون شہادت کے اندر کیا ترمیم ہونی ہے یا فوجداری قوانین کے اندر کیا کیا تبدیلی ہونی ہے۔ یہ بھی عدالت نے کہا ہے کہ ہر 15 دن کے اندر اندر جو ہے نا عدالت کو اس بارے میں آگاہی دی جائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اب جیسے 9 مئی کے واقعات میں فوراً پکڑ لیتے جس کو دل چاہتا تھا تتمہ بیان کی بنیاد پر صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، اب مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا، یا تو ایف آئی آر اگر تتمہ بیان دینا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کچھ کیا جائے۔ دوسرا معاملہ بہت اہم ہے، ایک تو ٹویٹر کے اوپر پابندی کے حوالے سے ہے۔ آج عدالت میں بتایا انہوں نے کہ ٹویٹر پہ پابندی اٹھا لی ہے، ساتھ انٹرنیٹ سلو کرنے کے حوالے سے بھی۔ آج اسی لارجر بینچ کے سامنے، فل بینچ کے سامنے جناب محترم جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے سامنے معاملہ لگا تھا، تو میں نے کہا جی آج بھی دیکھا جائے تو ابھی ٹویٹر سے پابندی تو اٹھ گئی ہے لیکن پھر یہ لگا لیں گے۔ انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے، ایک طرف ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، ایک ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جب دل چاہتا ہے یہ پابندی لگا دی جاتی ہے تو یہ روکنا ہے سارے کام کے حوالے سے۔ وزارت انفارمیشن اور ٹیکنالوجی یا وزارت قانون کی طرف سے واقعی حکومت کے وکیل پیش ہوئے، میں نے عدالت کو کہا کہ یہ والا معاملہ بھی جو قانون بنایا ہے، جو رولز بنائے ہیں، جو غلط بنائے ہیں، یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا ان کے ساتھ تاکہ ایک باقاعدہ ایک نظام آ سکے، آرٹیکل 10 سے 4 اور 5 کی انفورسمنٹ ہو سکے۔ ٹویٹر جب مرضی بین کر دیا جائے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کو جب مرضی سلو کر دیا جائے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو اس کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہ والا معاملہ بھی وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اور وزارت قانون کو، کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا نظام وضع کیا جائے کہ جس سے یہ مسائل نہ ہو، ٹویٹر بار بار بند نہ کرنا پڑے، انٹرنیٹ کو سلو نہ کرنا پڑے، آپ کو وہ سارے کام کرنے۔ اور اس میں بھی یہ عدالت نے کہہ دیا کہ ہر 15 دن بعد جو ہے نا ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کو باقاعدہ بھجوایا جائے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ میں نے یہی کہا کہ بار بار میں عدالتوں میں پیش کیوں، یہ مفاد عامہ کے کام ہے، عدالت اس کو اس کانٹیکسٹ کے حوالے سے۔ تو یہ والا معاملہ بھی، ٹویٹر والا اور انٹرنیٹ والا معاملہ بھی یہ وزارت کے پاس بھجوا دیے، متعلقہ وزارتوں کے پاس بھجوا دیے، تاکہ اس کے مطابق وہ قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کریں اور بتا سکیں کہ آئندہ اگر ایسا کوئی روکنا بھی ہے تو کیا پالیسی آئے۔